عالمی منڈی میں قیمتیں واپس آئیں تو ہم بھی قیمتوں کو کم کر دیں گے۔ ایران سے سستا تیل و گیس خریدنے پر غور کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کیے گئے معاہدوں پر رہتے ہوئے آگے چلیں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پچھلے ہفتے عالمی منڈی میں خام تیل کی جتنی قیمت کم ہوئی اس سے بڑھ کر ریلیف دیا گیا تھا۔ کچھ عناصر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر گمراہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری فائدہ عوام کو منتقل کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بحرینی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل کی کوششوں پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جلد پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا میں امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ایک زخمی افغان دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ جماعت الاحرار کے خواجش نے کیمپ کے مرکزی گیٹ پر دھماکے کے بعد اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاکستان رینجرز کے 3 جوان شہید، 4 زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار۔ قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی رینجرز کے کیمپ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ جام شہادت نوش کرنے والے وطن کے 3 بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت، لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حملہ ناکام بنانے کے دوران شہید ہونے والے بہادر سپوت پوری قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آپریشن کے دوران وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو سلام۔ کہا، پوری قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے یکسو ہے۔ کویت کا ملکی دفاعی فضائی حدود میں داخل ہونے والے 2 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویتی فوج کا کہنا ہے کہ کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ کویتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے حملہ ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے میں ایک رہائشی عمارت کو نقصان پہنچا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے۔ کہا، ایرانی نیوی اور ایروسپیس فورس نے مشترکہ طور پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ ایران پر حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق 1 کے منافی ہے۔ اس کے نتیجے میں تمام سفارتی عمل مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا کہ امریکی فوج نے ایرانی میزائل اور ڈرون اسٹوریج کے مقامات اور ریڈار سائٹس پر حملے کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایرانی قیادت کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم مزید تحمل کا مظاہرہ کرنے کے قابل نہ رہیں اور ہمیں فوجی طریقے سے اس کام کو مکمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا جو ہم نے کامیابی سے شروع کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود ختم ہو جائے گا۔ پی پی کی حکومت میں سے الیکٹیبلز نکال دیں تو حکومت گر جائے گی۔ یہ مت بولا کریں کہ کارکردگی پر عوام ووٹ دیتی ہے۔ حکومتی اراکین کی جانب سے ہماری زبان اور بیان پر تنقید ناقابل برداشت ہے۔ سندھ حکومت میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کہ حکومتی اراکین اس بجٹ کو کامیاب بجٹ سمجھتے ہیں۔ ایسا لگا کہ یہ بجٹ سندھ کی عوام کو خسارے میں ڈال رہا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کہا، مشکل وقت میں متوازن بجٹ دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ کراچی میں بہت کام ہوئے ہیں، اپوزیشن تسلیم نہیں کرے گی، لوگ مانیں گے۔ 18 برس کے دوران تاریخی کام ہوئے ہیں۔
اسرائیلی ملٹری نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی شام کے علاقے میں متعدد افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیلی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے سے اسرائیلی افواج اور شہریوں کے لیے خطرے کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج شام کے جنوبی علاقے میں بنائے گئے بفر زون میں گھس گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل شام کے 235 مربع کلومیٹر علاقے پر قابض ہے۔ امریکہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نکالنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ لبنانی صدر جوزف اون کا امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ۔ لبنانی صدارتی محل کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ لبنانی صدر نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے میں مدد کرے۔ کہا کہ لبنان اسرائیل فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کی جانب اہم پیش رفت۔ ایف بی آر نے تفتان بارڈر ریلوے اسٹیشن کو درآمد اور برآمد کے لیے لینڈ کسٹم اسٹیشن قرار دے دیا۔ اس اقدام سے ریل کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان کی نقل و حمل آسان، اخراجات کم اور قانونی تجارت میں اضافہ متوقع ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق تفتان اسٹیشن پر لوڈنگ، ان لوڈنگ، کسٹمز کلیئرنس اور درآمد اور برآمد کی تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ماہرین کے مطابق فیصلے سے اسمگلنگ کی حوصلہ شکنی ہوگی اور قانونی تجارت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی وفد کے ہمراہ دورہ ایران کا امکان۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ یورپ بھر میں شدید گرمی۔ اسپین میں ریکارڈ گرمی کے باعث گزشتہ 5 روز میں اموات کی تعداد 350 سے بڑھ گئی۔ جرمنی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 41 ڈگری سے بھی بڑھ گیا۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ممالک نے سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ بجلی کی طلب بڑھنے سے کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن کا سامنا۔ ریلوے سروسز بھی متاثر۔ پیرس کے آئیفل ٹاور پر رات کو بجلی کڑکنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب میں انسداد منی لانڈرنگ سے متعلق اہم ترامیم نافذ۔ سعودی میڈیا کے مطابق 40,000 ریال یا اس سے زیادہ مالیت کا سونا ساتھ لے جانے کے لیے حکام کی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔ اس سے قبل یہ حد 60,000 ریال مقرر تھی۔ فٹ بال ورلڈ کپ میں الجیریا اور آسٹریا کا سنسنی خیز میچ 3-3 گول سے برابر۔ دونوں ٹیمیں گروپ سے راؤنڈ آف 32 میں پہنچ گئیں۔ نتیجے کے بعد ایران فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ ایک اور میچ میں ارجنٹینا نے اردن کو 3-1 سے شکست دے دی۔ ورلڈ کپ میں کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ کولمبیا اور پرتگال کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر۔ انگلینڈ نے پاناما کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔